اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی قدر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یکم رمضان المبارک سے لے کر کے 25 رمضان المبارک کے درمیان ہماری یہ نشستیں جاری و ساری ہیں تسلسل کے ساتھ۔ مختلف علماء کرام، سادات کرام، مفتیان کرام، نعت خواں حضرات، قاری حضرات، سوشل لوگ، ویلفیئر کے لوگ ہمارے پلیٹ فارم پر روزانہ کی بنیاد پر تشریف لاتے رہے۔ اب ہمارے پیچھے 2 پروگرام رہ گئے ہیں، یعنی کہ 3rd لاسٹ ہمارا پروگرام ہے یہ آج، کل نہیں تو پرسوں ہمارا اینڈنگ ہے۔ تو پہلے تو میں اس پروگرام کے توسل سے تمام ان دوستوں کا، مفتیان کرام کا، سادات کرام کا شکریہ ادا کروں گا اپنی پوری ٹیم کی طرف سے کہ انہوں نے بڑا وقت دیا اور بڑے دور و نزدیک سے دوست احباب تشریف لائے۔ درمیان موجود ہے قاضی سعد حمید چشتی صاحب، جو ایک بہت خوبصورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے ہوئے آپ کو مختلف پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں اور بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں فیصل خان صاحب، جو ایک ٹی وی آرٹسٹ ہے اور مختلف ٹی وی چینلز پر بھی آپ نے انہیں دیکھا، اسپیشلی K2 چینل پر بھی آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی خوش بختی کے جناب سینئر اینکر پرسن جو ہیں اور جناب طارق راجپوت جلال صاحب ایڈوکیٹ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے ناظرین وہ اقبالیات کے اوپر ہے، تو ہم چلتے ہیں جناب اپنے پہلے مہمان کی طرف، قاضی سعد حمید چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ نعت شریف آپ نے کتنے عرصے ہو گئے پڑھ رہے ہیں؟ مجھے تقریباً میں نے 5 سال کی عمر سے جو ہے وہ سٹارٹ کیے الحمدللہ، اور میرے اساتذہ میں سید منظور الکونین شاہ صاحب اور ملک پاکستان کے بڑے بڑے نعت خوان ہیں۔ اچھا، اور الحمدللہ کلاس ہی پڑھی ہے، جاب الگ سے کی اور نعت خوانی کو الگ رکھا۔ یعنی کہ جو دور جدید کے جو پروفیشنل نعت خوان ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنا کوئی کاروبار، بزنس، جاب شاپ کریں ساتھ، اور نعت خوانی تو ایک سرکار کا مطلب کئی نعت خوانوں، ایک نعت خوان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ اس نے کہا جی ہم بینگ اے مسلم ہیں طارق بھائی کہ ہم تو بس شروع ہی اللہ اور رسول کے ذکر سے ہی ہوتے ہیں، بس ہم شروع سے ہی جس طرح 5 سال کا وہ ایک اتنا وہ نہیں ہوتا بندہ نا بچہ، تو بڑی بات ہے یہ ایک گھریلو انوائرمنٹ تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اور جن شخصیت کا آپ نے نام لیا وہ بہت عظیم قسم کے نعت خوان تھے اور کلاسیکل نعت خوان تھے، اور وہ آج پھر وہ دور کلاسیکل والا واپس آ رہا ہے، فاسٹ کو ختم کیا جائے، تو بڑی بات ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر میں گامزن رکھے جی۔ تو باقی آج کل کے دور کی نعت خوانی کے بارے میں اگر آپ کو 1-2 جملے دیں، کیونکہ تھوڑی فاسٹ ہو گئی ہے، گانوں کی طرزیں اور عجیب و غریب خرافات شامل ہو گئی ہیں، تو آپ ویسے اصل میں عشق رسول جو ہے نا اس کی کمی ہو گئی ہے۔ نعت خوانی پرانے دور میں ہوا کرتی تھی، پہلے شاہ صاحب کو ہم سنا کرتے تھے محفل میں، چھوٹی سی محفل ہوتی تھی لیکن پرخلوص ہوتی تھی۔ صحیح، نعت کے اندر لوگ روتے بھی تھے حضور کی یاد میں، مدینے کی یاد میں جب ہنستے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ کیفیات اٹھا لی گئی ہیں محفل سے، سکینہ نازل ہوتی ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، وہ کیفیات اٹھا لی گئی ہیں۔ ہاں، وہ ان دا ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ اپنی رحمتوں کو نزول کرتا ہے، اور جہاں نیک لوگوں کا چشتی صاحب ذکر ہو تو اللہ رحمتوں کا نزول کو فرمائے، اور جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں کیسی کیا بات ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نعت پڑھنے کی، ادب و احترام کی، اور اسی طریقے سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صاحب خانہ کا بھی ذوق شامل ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا آج ہمیں ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کوئی صوفیانہ کلام آپ کو، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، یا ڈاکٹر صاحب کا اگر وہ کلام خود ہی کا سر نہا لا وہ اگر یاد ہے، وہ بخش صاحب کے کلام، ٹھیک ہے، اس کا وہ بھی صوفی۔ اور ایک اور کلاسیکل کلام ہے آج کل بڑا مشہور ہے، بھلا دے وہ کبھی ہے دل، بڑا اچھا کلام ہے، ایسا نہیں کر جی جی بالکل، وہ میرا ذہن ہے کہ وہ بڑا اچھا کلام ہے، بالکل اس کے اشعار پیش کر جی۔ بسم اللہ کر۔
بولا دے وہ کبھی اے دل نہیں ایسا نہیں کرتے بولا کبھی دل نہیں ایسا نہیں کرتے کریم اپنے کبھی تنہا نہیں کرتے زبان کٹ بھی اگر جائے یہی میسن مزاجی ہے زبان کٹ بھی اگر جائے یہی میسم مزاجی ہے علی مشکل سے گھبرایا نہیں کرتے اور ابو طالب کے گھر سے ملی ہے قصیدے بعد شام کے تو ہم گایا نہیں کرتے قصیدے بعد شام کے تو ہم گایا نہیں کرتے وسیلہ آپ کا دیتا ہوں جب بھی سیدہ وسیلہ آپ کا دیتا ہوں جب بھی سیدہ سہرا کبھی مایوس مجھے کو آپ کے نہیں کرتے کبھی مایوس
کرتے کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے. تیرا جے پانی منگے میں خون نہ دے گیڑا دل کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. دل کردہ تینوں سامنے بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. خس خس جنا صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا روڑا محل چڑھایا سایاں. ہر کوئی آ کے میں بھی آکھاں رہ دے بن مرشد تینوں رول مر سے وچرا دے. کک سوادنا مشری اندر کھنڈا بھی چچ ڈٹھیاں ساریاں چیزاں کھولو گلا سجن دیاں مٹھیاں. صوفیزم کے حوالے سے تھی تو میں نے چاہا کہ اپنے بھائی قاضی صاحب سے ایک صوفی کلام سنا جائے. تو میاں محمد بخش صاحب ناظرین ایک ان پڑھ شخصیت تھے، لیکن ان کا ایک ایک جو شعر ہے نا وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یقین کریں وہ کہتے ہیں اے انسان خدا والا جا نہ کر نیند پیاری اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بیماری. انہوں نے ہر بندے کو اللہ کے ساتھ ملانے کا ایک جذبہ پیدا کیا، ان کو دعوت دی. تو دوستان گرامی قدر اب ہم اگلے مہمان کی طرف بڑھیں گے. جناب ہمارے درمیان موجود ہیں فیصل خان صاحب جو ایک آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، K2 TV کے اور مختلف چینلز پر آتے رہتے ہیں، آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. آج ہمارے اس سیٹ پر موجود ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن میں. جناب فیصل بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، اور سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع آپ نے دے دیا. شکریہ جی، بہت شکریہ جناب. یہ پلیٹ فارم ہے جی ہمارا، ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے، اب ان سے رہنمائی بھی کچھ دوستوں سے لیں گے اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اور باقی فیصل بھائی پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ فنکار کا یا آرٹسٹ کا جو رول ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے
وہ کچھ ہمیں اور نظر آتا ہے اور جو کیمرے کے آگے ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بھائی, کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں اس طرح ہے نا, فنکار جو یعنی ہوتے ہیں یعنی ہر قسم کے ہوتے ہیں, یعنی ہر ایک یعنی اپنے اپنے انداز سے ہوتے ہیں. اور جیسے یعنی ہم لوگ اپنے سین کے لیے کم از کم 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم لوگ کیمرے کے پیچھے تیاری کرتے ہیں, ریہرسل کرتے ہیں. نہیں ریہرسل بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے انتظار بھی کرتے ہوتے ہیں. تو انتظار کرنے کے بعد ہمارا جو سین ہوتا ہے وہ گھل لیتے ہیں. اور یعنی آپ نے صحیح کہا کہ کیمرے سے پیچھے جو ہوتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے انداز سے, مطلب کوئی سیدھے سادے ہوتے, کوئی کس طرح کے ہوتے, کوئی کس طرح کے ہوتے, لیکن کیمرے میں پھر ان کو نا اس طرح کے. صحیح. اصل میں میں نے کچھ سینئرز جو آرٹسٹ ہیں کچھ کے ساتھ مطلب ملاقاتیں ہوئی ہیں نا, ان کو جب بیہائنڈ دا سین میں نے دیکھا تو وہ کچھ ان کا کریکٹر کے حوالے سے تو خیر ہم نہیں کہتے, ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے. ان کی جو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے میں کہوں گا کہ وہ بالکل ہی تبدیل ہیں, مطلب بالکل تبدیل. اب ایک کریکٹر میں ڈلنا تو یہ تو آرٹسٹ کی خوبصورتی ہے نا. اچھا, آپ نے کون کون سے رول کیے ہیں, کون کون سے چینلز پہ کام کیا ہے, کوئی طنز و مزاح کے رول کیا ہے, کسی ڈرامے میں ایکٹنگ کی ہے, یا کس طریقے سے ورک کی؟ میں نے اصل میں کافی چینلوں میں اور کافی ڈراموں میں, زیادہ تر میرے جو ہوتے ہیں نا پروگرام وہ فنی, اچھا, طنز و مزاح کے, طنز و مزاح کے حوالے سے ہوتے ہیں. اچھا. تو میں اس طرح کے پروگرام کرتا ہوں. میں نے K2 چینل پہ, خیبر چینل پہ, اور کافی سارے اردو پشتو ان کو, اور یہ اچھا 3-4 زبانوں میں آپ نے مکس اپ. اچھا پروگرام, اچھا طنز و مزاح کے پروگرام میں زیادہ تر میں نے اس میں کام کیا. اور اس کے علاوہ میں نے اسٹیج شو میں بھی کام کیا. اچھا, اسٹیج میں بھی کام. اسٹیج پہ ویسے زیادہ مشکل نہیں ہوتا کام, اس پہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ لائیو ہوتا ہے, سارے سامنے ہوتے بندے. وہ میں نے ابھی تقریباً سال ایک ہو گیا میں نے چینلوں سے اور ان سے نا تھوڑا سا کنارہ اختیار کیا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ تو میں کیا تھا یہ پچھلے سال حج پہ, اچھا, وہاں سے آیا, پھر میں نے کہا یہ کام یعنی اس طرح کا اچھا. چلیں جی, دیکھیں آپ ایک چینل سے ایک چیز سے وابستہ تھے, اس پلیٹ فارم پہ آئے, ہمارے بھائی ہیں دوسرے, ان کے ساتھ آپ تشریف لائے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اس چینل کے توسل سے آرٹسٹ وغیرہ لوگوں کو, اور آج ببرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا, AHP اسلامک یوٹیوب چینل ہے ہمارا, اس پر ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ رسول قال اللہ قال رسول اللہ کی تبلیغ دے رہے ہیں, پروگرام چلا رہے ہیں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے بھائی, یہ پروگرامات وغیرہ اللہ رسول کا ذکر وغیرہ؟ جی شکر ہے اللہ کا کہ جو آپ کا چینل ہے, میں نے پہلے بھی آپ کا چینل دیکھا ہوا ہے نا, اس پہ نا یوٹیوب پہ, ماشاء اللہ آپ کا چینل بہت اچھے ہیں. میں آپ کو اور آپ کے چینل اور آپ کی پوری ٹیم کو خراج تحسین میں پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے زبردست کام کرتے ہو. صحیح. چلیں جی, ہم آپ کو اپنے اس چینل کا حصہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. رمضان کے بعد ہم پراپر ایک سسٹم بنانے لگے ہیں جس میں مہینے میں 2 پروگرامات ہوا کریں گے پراپر ہر حوالے سے. آپ ایک اس میڈیا سے ریلیٹڈ بھی ہیں, طارق بھائی بھی ہیں, انشاءاللہ مل جل کے سیٹنگ بنائیں گے. تو بہت شکریہ جناب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمیں ناظرین آلریڈی پہلے ہی پتہ ہے, کیونکہ اسلامک چیزوں کو وہ خشک ہوتی ہیں تو زیادہ تر لوگ نہیں دیکھتے, وہ کچھ مخصوص لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو طارق بھائی ابراہیم علیہ السلام کی وہ چڑیا نے پانی لے کر کے آئی, اس کو آگ بوجھ تو نہیں سکتی تھی لیکن کوشش کی, ایک چیز. اور دوسرے نمبر پہ وہ والا کام کر رہے ہیں کہ جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ لائن میں کھڑی تھی خاتون رسی لے کر خریداری کے لیے, الگ خرید تو نہیں سکتی تھی لیکن اس لسٹ میں نام لکھوانا چاہتی تھی. تو ہم جناب طارق بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کے لیے, اس ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور آگے ٹاپک کو بھی لے کر چلتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں. تو طارق بھائی پہلے نمبر پر آپ سے آج, کیونکہ طارق بھائی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ یہ سینئر اینکر پرسن ہے, ایڈوکیٹ بھی ہیں اور شاگرد خاص ہیں فخر زمان عادل صاحب کے, ملک فخر زمان عادل صاحب کے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب طارق بھائی آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ رمضان شریف ماشاءاللہ بڑا احسن طریقے سے گزر رہا ہے. ہمارا تو سب کا ہی الحمدللہ گزرا ہے, گرمی نہیں ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ پہلے تو جابر بھائی آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو AHP کے حوالے سے خاص طور پر, اور
جہاں پہ رمضان کی بات ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ ہر سال جو ہے رمضان ٹرانسمیشن میں ڈفرینٹ ٹی وی چینلس کے اوپر. ہاں جی جی بالکل. اور اس دفعہ میں نے اس کو اسکپ کیا تھا. اور رمضان الحمدللہ جی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بڑی بلیسنگ ہے. خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے کہ سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ میں ایسا عنایت فرماتے ہیں کہ جس میں بخشش کے جو ہے دروازے، ویسے تو پورا سال ہی اور ہر لمحہ ہی کھلے رہتے ہیں، لیکن اس میں کیونکہ بخشش کے حوالے سے، رحمتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل ہی جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بالکل شارک سے ویسے ہی قریب ہیں. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے لمحات ہیں اور جس طرح میں بڑی باغور طریقے سے میں نے آپ کی پوری ٹرانسمیشن کو واچ کیا اور دیکھا ہے، اور میں آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ ہر آدمی اپنے حصے کے حوالے سے، دیکھیں جابر بھائی ایک شخص تھا نا، وہ روزانہ صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک پیسے تقسیم کرتا تھا. صحیح. اور 2 دن سے ایک آدمی کی باری آتی تھی، لیکن جو اس کی ٹرن وہ پہنچتا تھا اس کو ٹائم ختم ہو جاتا تھا. تیسرے دن جب اس کی باری آئی تو ٹائم تقریباً 15-20 منٹ میں ختم ہونے والا تھا. تو اس نے یہ کیا کہ جو اپنے پیچھے والا تھا نا اس کو آگے کر کے کہا کہ آپ لے لو، پھر اپنے سے پیچھے والے دوسرے کو کہا کہ آپ لے لو. اس میں بہت بڑا پیغام اور میسج ہے آپ کے چینل کے تھرو، جس طرح آپ جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ذہن میں یہ رکھنا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو ٹائم پھر ختم ہو گیا. اب جو بانٹنے والا تھا نا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ میں تمہیں پچھلے 3 دن سے واچ کر رہا ہوں، 2 دن تمہاری باری نہیں آئی، آج جب تمہاری باری آئی تو تم نے اپنے سے پیچھے والے کو آگے کر دیا، پھر اس کے پیچھے والے کو آگے کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا کہ بیسیکلی ہم دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی میں تو پیسے تقسیم کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا، آپ پیسہ تقسیم کر رہے ہیں، میرے پاس باری ہے، میں اپنی باریاں تقسیم کر رہا ہوں. واہ واہ واہ. مقصد کہنے سے مراد ہے کہ جس آدمی کے پاس جو چیز ہے وہ اپنی تقسیم کرنا شروع کر دے، جس کے پاس علم ہے وہ علم دینا تقسیم شروع کر دے، جس کے پاس بولنے کی صلاحیت، جس طرح آپ کے پاس صلاحیت ہے وہ بولنے کی صلاحیت دینا شروع کر دے، اپنا جو ہے وہ ہنر تقسیم کرنا شروع کر دے، تو معاشرہ آٹومیٹک ٹھیک ہو جائیں گے. واہ 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 ماشاءاللہ جی، بہت پیارا اور بڑا خوبصورت پیغام، کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں. بس صحیح ہے، ایک کوشش ہے، کاوش ہے، تو بس آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے. اچھا آج ناظرین ہم بات کریں گے کہ عشق رسول پر بات کریں گے بزبان اقبال. ٹھیک ہے، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اقبال کے حوالے سے میں بتاؤں کہ وہ ڈاکٹر بھی تھے، ایک فلسفی منطقی شخصیت تھی، وہ کشمیری نژاد تھے ایک، اور ان کو قلندر لاہوری، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان، ترجمان حقیقت اور دانائے راز بھی کہا جاتا ہے. اب آگے چلتے ہیں جی. پہلے نمبر پر تو میرا آپ سے سوال ہے، کیونکہ آپ اقبال کو بڑے قریب سے پڑھا آپ نے اور اس پر ریسرچ بھی کی. اقبال کی داڑھی نہ ہونا، عشق رسول کا دعویٰ کرنا، یہ تھوڑا سا ہے تو بڑا مشکل سا اور بڑا یونیک سا ہے. میں چاہتا ہوں کوئی سن لے نا، اور بھی لوگوں نے کئی جگہوں پر سوال ہوئے، لیکن ہر بندے کا ایک انداز ہے، اپنی ریسرچ ہے، تو اس پر تھوڑا سا بات اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو زیادہ مزہ ہے. بالکل جی، بڑا زبردست آپ نے یہ جو ہے سوال اٹھایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے داڑھی کے حوالے سے. میں اس پہ ایک بات کر کے نا، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سرور کائنات، فخر موجودات، حبیب رب العالمین، سراج السالکین، شمس العارفین، شافع المذنبین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال جو ہے وہ داڑھی رکھی ہے. صحیح، 23 سال داڑھی. دیکھیں نا، مطلب ان کی جو داڑھی مبارک ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 40 سال انہوں نے پریکٹیکلی طور پر امانت، دیانت، صداقت اور شرافت کا درس دیا. اگلے 23 سال کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، مطلب پہلے 40 سال کے بعد وہی آئی نا جی. اگلے 23 سال کے اندر یہ تمام اراکین آئے. اب آپ دیکھیں جو پہلے 40 سال تھے، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. اب 40 سال دیکھیں، 40 سال زیادہ ہے یا 23 سال زیادہ ہے؟ 40 سال زیادہ ہے. اور سچ جو ہے وہ پورا 63 سال بولا ہے. اب جو معاشرے جو ہے نا وہ سچائی پر چلتے ہیں، داڑھی سے نہیں چلتے ہیں. آج ہم نے اب داڑھی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اب جناب آپ نے بات کی قلندر لاہوری کی بات کی، میں اس کے حوالے سے ایک بات کر کے نہ دیکھیں علامہ اقبال کے حوالے سے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں، گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ملے تو بنتا ہے مسلمان. اور قدرت کے مقاصد کا عیاں ہے اس کے ارادے، قیامت میں بھی اس کا میزان، دنیا میں بھی اس کا میزان، قیامت میں بھی اس کا میزان. اب آپ نے ذرا غور یہ کرنا، دیکھیں علامہ اقبال نے فرمایا نا، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا، بات چل پڑی، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جنت کتنی دور ہے. اب معذرت کے ساتھ اگر آپ آج کسی ٹھنڈے مولوی سے پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں. اب علامہ اقبال نے کہا کہ جنت صرف 1 قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. جابر صاحب، جنت
ایک قدم کے فاصلے کے اوپر ہے. ایک قدم اپنی خواہش اور نفس کے اوپر رکھو, دوسرا قدم جنت پہ رکھو. اللہ اکبر. پھر اقبال سے کسی نے پوچھا نا, مطلب یہ جو معرفت کی باتیں ہیں نا آپ کے چینل کے تھرو جو ہے, اب اقبال سے کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں, مطلب یہ سنتے آ رہے ہیں نا بچپن سے قبر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اقبال نے کہا قبر میں کیڑے نہیں پڑتے ہیں, خراب چیز کو باہر بھی رکھو گے تو باہر بھی کیڑے پڑ جائیں گے, خراب چیز کو. پھر اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ جہنم میں بڑی آگ ہوگی, جہنم میں بڑی آگ ہوگی, تو اقبال نے کہا کہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں. اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہماری ساری باتیں ستاروں کے نیچے ختم ہو جاتی ہیں. اقبال کی پہلی بات جو ہے ستاروں کے اوپر شروع ہوتی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. تو اس کی بات پہلی بات جو ہے وہ ستاروں کے اوپر سے شروع ہوتی ہے. تو اقبال نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں جہنم میں کوئی آگ نہیں ہوگی, ہر آدمی اپنے حصے کی آگ لے کر خود جائے گا مال کی صورت میں. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا, نبی کا نائب بنایا, قرآن کا وارث بنایا اور اسلام کا نمائندہ مقرر کیا ہے. کم و بیش 18,000 مخلوق پیدا کی ہے, شراک سے قریب ہے, 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اپنی اتنی خوبصورت پروڈکٹ بنا کے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں آگ تیار رکھے گا؟ ہر آدمی اپنے حصے کی آگ خود لے کر جائے گا, ہر آدمی اپنے حصے کی آگ خود لے کر جائے گا. دیکھیں نا اقبال کی یہ بات ہے کہ بغیر استاد کے آپ علم اور ہنر حاصل نہیں کر سکتے. یہ بڑی معرفت کی بات ہے. بالکل, بغیر استاد کے آپ علم اور ہنر حاصل نہیں کر سکتے ہیں. وکیل کی مرضی کے خلاف چل کر آپ کیس نہیں جیت سکتے ہیں. ڈاکٹر کی مرضی کے خلاف چل کر آپ صحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف چل کر آپ دین اور دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اس میں اقبال نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. حیرت تو یہ ہے کہ فرد و سے اعلیٰ بنائے خدا اور سجائے محمد. نہ تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو, اللہ ہی کو معلوم ہے کہ نہ جانی آپ کیا ہو. اللہ اکبر. اچھا اس بات میں مجھے ایک ذہن میں آ گئی رابعہ بصری کی بات. اس نے کہا اگر میں دوزخ کو بھی ختم کروں اور جنت کو بھی ختم کروں. لوگوں نے پوچھا کیا کہتی, کچھ لوگ مطلب اپنی جو ہے عبادات اور ریاضات اس کوشش میں کرتے ہیں, اس جستجو میں کرتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے, اور کچھ اس وجہ سے بچتے ہیں گناہوں سے کہ ہم دوزخ میں نہ چلے جائیں. تو ان کو ختم نہیں کرو, سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. بالکل یہ لمحہ فکریہ ہے, پیغام بھی ہے, اور یہ بہت زبردست بات. اچھا آگے چلتے ہیں, اس بات پر میرے خیال میں پورا ٹاپک ہمارا ہو سکتا ہے, لیکن وقت کی قلت کے باعث آگے کی طرف چلتے ہیں, منزل کو بڑھاتے ہیں. اچھا اقبال جو ہے نا مغرب میں تعلیم حاصل کر گیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے جو ہے تنقید بھی مغربی تعلیم پر کی. یہ کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں نا, دیکھیں اب اقبال نے جو اس سے پہلے دیکھیں, میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ مکان چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, مکین بڑا ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ اقبال 3 مرلے کے گھر میں پیدا ہوا ہے. آج آپ سیالکوٹ کے گھر میں جائیں نا, اس کی گلی سے 2 بندے اکٹھے نہیں گزر سکتے ہیں. تو کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوتا ہوں کہ 3 مرلے کے گھر میں اتنا بڑا آدمی پیدا ہوا کہ پوری دنیا میں اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کے گیا ہے. مکان بڑا ہو یا چھوٹا سے فرق نہیں پڑتا, مکین بڑا ہونا چاہیے. اقبال نے کہا تھا سوچ فکر, اقبال نے کہا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن ایسے الفاظ چھوڑ کے جاؤں گا کہ قیامت تک لوگ مجھے یاد رکھیں گے. مطلب وہ اقبال نے کہا نا کہ دیکھیں نا, اب دیکھیں جو بعض لوگ مرتے ہیں, مرنے کے بعد قبر میں اتر جاتے ہیں, بعض لوگ مرنے کے بعد دلوں میں اتر جاتے ہیں. اقبال لوگوں کے دلوں میں اتر گیا. اور اکثر مجھ سے لوگ یہ بات کرتے ہیں, میں آپ کی بات کی جو طرف آؤں گا کیونکہ اب اکثر لوگ مجھ سے جابر صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہر ٹائم اقبال کرتے ہیں, اقبال نے یہ کیا, اقبال نے وہ کیا, اقبال نے یہ کیا. میں نے کہا اقبال نے یہ کیا جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگا دیا, جو جاگ رہے تھے ان کو اٹھا دیا, جو اٹھے ہوئے تھے ان کو کھڑا کر دیا, جو کھڑے تھے ان کو دوڑا دیا, جن کو دوڑایا ان کو منزل پہ پہنچا دیا, جن کو منزل پہ پہنچایا ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملا دیا. میں نے کہا اقبال نے یہ کیا ہے. واہ واہ واہ. اب جو آپ نے اہل مغرب کی بات کی نا, دیکھیں اقبال نے جو بیرسٹری کی جو ڈگری ہے وہ لنڈن سے حاصل کی, اور پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ اس نے جرمنی سے حاصل کی. اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بحیثیت پاکستانی یہ فخر کی بات ہونی چاہیے کہ آج بھی اس یونیورسٹی جہاں پہ جرمنی کے اندر موجود ہے, اس روڈ کا نام اقبال روڈ ہے. اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے جب اقبال وہاں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے وہاں پر جا رہے تھے, پی ایچ ڈی ڈگری کے لیے وہاں پر ان کو ایڈمیشن ہوا, تو وہاں پر جرمن لینگویج بولی جاتی تھی, انگلش لینگویج نہیں تھی. تو جب اقبال کو پتہ لگا تو اس نے کہا میں نے جرمن لینگویج نہیں پڑھنی. اب آپ نے جب پہلے بات کی کہ مکین بڑا ہونا چاہیے, اب ذرا غور کیجیے گا. تو اقبال نے کہا, جب اقبال کو پتہ لگا نا کہ میں نے جرمن زبان نہیں پڑھنی ہے, تو جب یونیورسٹی والوں کو پتہ لگا نا, جابر صاحب یونیورسٹی والوں کو جب یہ پتہ لگا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے پھر فرسٹ ٹائم ہسٹری کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر انگلش لینگویج جو ہے وہ سٹارٹ کی. تو انہوں نے یہ جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں جو یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی اقبال کو یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے, یونیورسٹی کو اقبال کی ضرورت ہے, یونیورسٹی کو اقبال کی ضرورت ہے.
اور اب آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں اقبال کے اوپر اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اقبال اتنا بڑا عاشق رسول بنتا تھا، اتنا بڑا عاشق رسول بنتا تھا، وہ لنڈن چلا گیا، وہ جرمنی چلا گیا، وہ ٹرکی چلا گیا، وہ بخارا چلا گیا، وہ سمرقند چلا گیا. لیکن جب بھی اقبال کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تھا تو اس کی آنکھوں سے اشک جو ہے نا زاروں قطار وہ جاری ہو جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول بنتا ہے تو آج تک تو عمرہ تو حج تو آپ نے کیا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اقبال نے پھر اس کا جواب دیا. اقبال نے اس کا جواب دیا. اب دیکھیں نا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے 2 عمرے کیے ہیں، 2 حج کیے ہیں فلانا. میں کہتا ہوں کیوں؟ پہلا حج عمرہ ٹھیک نہیں ہوا تھا کہ دوبارہ ضرورت پڑی ہے. صحیح مثال مطلب اس میں بہت بڑا میسج. تو اقبال نے پتا آگے سے کیا کہا؟ اقبال نے کہا کہ ہندوستان سے ہوا ہو ایسی، ہندوستان سے ہوا ہو ایسی اے اقبال کہ اڑا کر مجھے رائے سفر حجاز کر دے. اس میں اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سرزمین میں پر اس صورت میں جانا چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، مر کے مٹی ہو جاؤں، اور ہندوستان سے ہوا چلے، اس ہوا کے دوش سے میں اڑوں اور اس سرزمین کے اوپر پہنچوں، وہاں سے حاجیوں کا گزر ہو. اب یہ بات سننی ہے ذرا. ہم سارا کہتے ہیں بڑے ہم عاشق رسول بنتے ہیں. اب اس نے جو بات کی اس کو ذرا وہ کیا کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سر کی آنکھ سے نہیں دل کی آنکھ سے سننا ہے اس کو، اور موٹے مارکر سے نا اپنے دل کی تختی پر اس بات کو لکھیں اقبال کی جو عاشق رسول بڑے بنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس زمین کے اوپر جا کے پہنچ جاؤں، وہاں سے حاجی گزریں، میں حاجیوں کے کپڑوں کے اوپر نہ لگوں، سر کے اوپر نہ لگوں، ان کے پیروں کے نیچے لگوں مٹی بن کے. اس صورت میں وہاں پر میں زمین میں پہنچوں تو مجھے قبول ہے، نہیں تو میں یہ شکل لے کے، یہ کرتوت لے کے، یہ کردار لے کے، یہ گفتار لے کے، یہ معاملات لے کے وہاں پر میں نہیں جا سکتا ہوں. اور اس میں مولانا خاتم حسین رضوی نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ مطلب اقبال اتنا بڑا عاشق رسول تھا کہ ایک گمان یہ تھا کہ اگر اقبال وہاں پر جاتا تو اس نے روزہ رسول کو دیکھ ہی مر جانا تھا. اس نے روزہ رسول کو دیکھ ہی مر جانا تھا. اللہ اکبر. بہت خوبصورت اور بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ قابل فہم اور ادراک گفتگو ہے. یہ عام ذہن میں سمانے والی گفتگو ہی نہیں ہے. لیکن اس میں مال کے ساتھ وہ بات آپ کے بیچ میں آپ نے جو اہل مغرب کی بات کی نا، اہل مغرب کے حوالے سے وہ اس میں اکثر یہ میں کسی اس میں وہ جو 40 وہ تنقید انہوں نے کیوں کی میں یہ اس میں آ رہا تھا. لیکن اب اقبال جو تھا نا اس کو جو خودی کا فلسفہ ہے، خودی ایک خودی جو ہے نا، اب خودی جو ہے نا جو اقبال کی خودی ہے. ایک دفعہ اقبال نے خودی بیداری ہے نا. اقبال نے کہا نا خودی اپنے آپ کو پہچاننے کا نام ہے، بیداری کا نام ہے، اپنے نفس کو پہچاننے کا نام ہے، اپنی جو تخلیق ہے اس کے اوپر غور و فکر کا نام ہے. اب اقبال نے یہ بات کلیم کی تھی کہ میں نے جو بھی بات کی ہے وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کی ہے، اور اگر میں نے قرآن مجید سے ہٹ کے کوئی بھی بات کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے. یہ اقبال نے یہ بات کا کلیم کر کے اقبال کیا. اور جو آپ نے بات کی نا، تو اقبال جو تھا نا، علامہ اقبال جو خودی کے حوالے سے جو بات کر رہا تھا، اقبال جو اس کے حوالے سے، تو اقبال نے کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ سارا کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں، میں نے سارا کچھ وہاں پر دیکھی ہے، سب کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں. لیکن وہ یہ بات کرتا تھا، اقبال بار بار یہ بات کہتا تھا کہ مجھے میرے ساتھ یہ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں پیدا کیا نا جو اس چیز کے اوپر گامزن ہے کہ انہیں بھکاری بننا ہے. قصور صرف یہ تھا. اب جو اقبال نے دیکھے نا، اسی والے سے جب اقبال کا بیٹا جو جاوید جب انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس نے اپنے اقبال کے بیٹے نے اپنے والد کو ایک خط لکھا تھا جس میں اپنے والد کو کہا کہ میرے حالات کچھ مالی طور پر تنگ ہو گئے ہیں جاوید نے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں سے کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لوں، جب آپ واپس آئیں گے تو میں ان کو لوٹا دوں گا. اب آپ کے جو سوال ہے اس میں یہ جواب ہے. اقبال نے جاوید کے نام جو لکھا ہے نا، ابھی آپ سرچ کریں گے یوٹیوب کے اوپر، اس میں جو اقبال کہہ رہا ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اور اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے. کہ اپنے بیٹے کو رہے، لیکن مخاطب ہم سب کو کہہ رہے کہ تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کوئی بھی شے کی جستجو کر، اور تاروں کی فضا ہے بے کرانہ کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، اور عطا اسلاف کا جذبہ درو کر، شریک زمرہ لا یا زنو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر، اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں بخشی ہے نانے جبی تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر. اب مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ نے جو پروگرام کیا ہے، ایک دو مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسی کے حوالے سے اقبال کا یہ شعر ہے کہ انہوں نے فرمایا نا، کسی شخص نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی جو تلوار ہے وہ پہاڑ کو بھی توڑ سکتی ہے، آپ کی تلوار پہاڑ کو بھی توڑ سکتی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل توڑ سکتی ہے. تو اس نے تلوار اٹھائی تو ساتھ ہی پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر پہ ماری تو پتھر نہیں ٹوٹا. انہوں نے کہا جی آپ نے تو کہا تھا کہ تلوار جو آپ کی پہاڑ بھی توڑ سکتی ہے، لیکن پتھر
انہوں نے مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی تلوار دی ہے، اپنے بازو تو نہیں دیے، کہ بازو حیدر بھی عطا کر. اللہ اقبال کا جو خودی کا فلسفہ ہے نا، اقبال نے کہا نا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ اور جنت انعام کی جگہ ہے، لیکن جنت میں انعام اور قبر میں آرام اسی کو ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کے آئے گا. اللہ اکبر. اور یہ جو خودی کی آپ بات کر رہے ہیں نا، خودی کی بات، کہ اقبال نے اس میں کہا نا، خود میں تخلیق، تحقیق، سوچنے سمجھنے اور سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، ورنہ ساری زندگی لوگوں کی واہ واہ جی جی میں گزر جائے گی. جس میں اقبال نے کہا نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. اور من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن اور جاتا ہے دھن، اور پانی پانی کر کی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اللہ اکبر. ماشاءاللہ جی، بڑی خوبصورت پیرائے میں گفتگو چل رہی ہے، آگے جا رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت سارا وقت ہمیں درکار ہوگا، لیکن آگے چلیں گے جتنا انشاءاللہ ہمارے اس وقت کا دورانیہ ہے اس کے مطابق قسط کا کریں گے. اچھا، اقبال کی شاعری میں ہمیں ناظرین عشق رسول کو مرکزی انہوں نے ایک کردار دیا، ایک حیثیت دی، جس پر بہت سارے شاعری آپ نے کر چکے. اچھا، اس کے علاوہ ایک واقعہ بڑا عوام و زد عام ہے، اس حوالے سے تھوڑی سی آپ تصحیح بھی کریں اور یہ کلیئرفیکیشن بھی تھوڑی سی کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کون سی ان کی بک میں ہے یہ واقعہ. ان کا ایک غلام تھا، خادم علی بخش تھا، تو انہوں نے کوئی رات کا واقعہ وہ جو ہوا تھا وہ داتا صاحب والا، وہ کیا تھا؟ کوئی آیا کہ اصل میں جابر بھائی اس کی جو سچی بات ہے، اس کے اوپر جو ورکنگ یا سرچ کی ہے، مطلب اس میں کوئی اسپیسیفک اس حوالے سے کچھ چیزیں پن پوائنٹ نہیں ہوئی ہیں کہ واقعی یہ جو واقعہ ایکچولی جو آپ کو مطلب اس میں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ اقبال کے جتنے بھی جو شعر و شاعری تھی نا، وہ اعلامی طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتا تھا. جو جس آپ نے ان کے جو ملازم کی بات کی ہے نا، دیکھیں نا، یہ واقعہ جو ہے اس کی اس حوالے سے بالکل اتھینٹک ہے، اور اس میں بالکل مکمل طور پر کہ جس طرح اقبال، کیونکہ جب وہ اقبال کو کمرے میں چھوڑ کر ان کا ہوکا گرم کر کے ان کو دے کر جب وہ باہر ساتھ والے کمرے میں وہ آرام فرماتے تھے، ان کے جو شاگرد تھے یا جو ان کے ملازم تھے، تو وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ مجھے کمرے سے اس طرح کی آوازیں آتی تھی جس طرح کہ بہت سارے لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو میں تکرار بھی کر رہے ہیں. جس طرح دو بندے تین بندے آپس میں بات کرتے ہیں اور کسی پوائنٹ کے اوپر ان کا وہ متفق نہیں ہوتے، تو وہ کہتا ہے اکثر و بیشتر مجھے کمرے سے یہ باتیں واضح آتی تھی، اور میں سوچتا تھا کہ اقبال کو تو میں کمرے میں اکیلا چھوڑ گیا ہوں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر میں نے اقبال کو ایک دن پوچھا تو اقبال نے مجھے یہ کہا کہ یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ہے، لیکن تم نے بہت عرصہ میری خدمت کی ہے، لیکن میں اس شرط میں تمہیں یہ بات بتاؤں گا کہ میرے مرنے سے پہلے تم نے یہ بات کسی جگہ ڈسکلوز نہیں کرنی. اور مرنے کے بعد اس نے یہ واقعہ بتایا کہ جب میں نے اقبال سے پوچھا، علامہ اقبال سے، کہ یہ کیا واجر ہے، تو انہوں نے کہا کہ اعلامی طور پر فرشتے جو ہیں شعر و شاعری کے حوالے سے اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں، اور یہ گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے آپس میں وہ شعروں کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے، مجھے ڈکٹیٹ کروا رہی ہوتی ہیں. لیکن اقبال نے ایک دفعہ سوچا کہ جو کہتا ہوں یہ میں کہتا ہوں. بابا فرید سے کسی نے پوچھا، ایک دن محفل لگی ہوئی تھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے، کسی نے پوچھا کہ جنت میں سب سے پہلے کون سی چیز جائے گی؟ مجلس میں کسی نے پوچھا نا، تو بابا جی نے کہا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا. جب کل آئی نا، تو بابا جی نے پوچھا کہ کل مجھ سے کس نے سوال کیا تھا، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا جی میں نے کیا تھا. تو بابا جی نے کہا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جائے گی. اس کا جواب تو نہیں بنتا، اس نے کہا میں نے کیا تھا. تو اقبال نے ایک دن سوچا نا اقبال نے کہ جو کچھ کہتا ہوں میں کہتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں. تو کتنا عرصہ اقبال کو شعر ہی وارد نہیں ہوئے تھے. پھر جب اقبال کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اقبال نے پھر پہلا شعر یہ کہا تھا، جو میں کہا تو گناہ ہوا، جو گناہ ہوا تو سزا ملی، جو سزا ملی تو بلا ٹلی، جو بلا ٹلا تو یار ملا. اللہ میں کو مٹاؤ تو من نظر آتا ہے، من کو جھکاؤ تو رب نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو مطلب جو اقبال جو تھا نا، اقبال مطلب علامہ اقبال دیکھیں، اصل میں آج میں اکثر یہ بات کرتا ہوں نا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک خاص اور ایک عام. عام آدمی میری طرح کا آدمی مرتا ہے نا تو ایک کنال میں کئی 100 قبریں بنتی ہیں. خاص آدمی جب مرتا ہے نا تو کئی 100 کنال میں ایک مقبرہ بنتا ہے. آج آپ دیکھ لیں لاہور میں جا کے دیکھیں، داتا صاحب آپ جا کے دیکھ لیں، پر امام سرکار 650 کنال جگہ اسلام آباد کے اندر ان کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہے. یہ خاص اور عام آدمی کا فرق ہے. ابھی آپ دیکھیں اقبال کے مزار کے اوپر آپ کا جانا ہوا ہوگا، یقیناً جانا ہوگا. 3 اٹے کٹے گارڈ سرکاری نوکریاں لے کر، یہ بڑی معرفت والی بات ہے، سرکاری نوکریاں لے کر ہر 12 گھنٹے کے بعد 3 کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، سرکاری تنخواہ لے کر وردی ڈال کر، آتے ہوئے بھی سلوٹ مارتے ہیں، جاتے بھی سلوٹ مارتے ہیں. حالانکہ اقبال تو نیچے ہے نا، وہ وہاں سے کون سا بھاگ جائے گا، باہر اس کے کھڑے ہیں. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ جو زمین کے نیچے ہے اس کو سلوٹ پاڑ رہے ہیں، اور جو زمین کے اوپر سمیوں میں بیٹھے ہوئے ان کو گالیاں پاڑ رہی ہیں. اصل میں مرے ہوئے تو یہ ہے نا، زندہ تو وہ ہے.
صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ بات آپ کی آئی تو میرے سامنے وہ آ گیا, ولید اقبال صاحب بھی تو کسی ایک سیاسی جماعت میں ہیں. جی جی بالکل. ان کے پوتے ہیں. جی جی. وہ بھی کیا سیاست میں یہ وہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کوئی ظاہر بات ہے آپ کی گہرائی میں. چلیں اس بات کو آگے چلاتے ہیں, بعد میں کرتے ہیں. وہ آپ نے سمیر کی بات کی تو میں نے کہا ان کے خانوادہ میں سے بھی کسی ہیں. میں دیکھیں نا, میں اب وہ بات تو ساروں کو آپ نے دی نہیں, ساروں کی بات نہیں ہے. دیکھیں میں اب اس میں بات یہ ہے نا, ابھی اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ ابھی مواد تو اتنا ہے لیکن آپ بات چل پڑی ہے نہیں, ہم ایک اور قسط رکھ لیں گے عید کے بعد کوئی قسط نہیں. میں یہ کہنا تو ایک قسط میں ابھی آپ نے وہ سیاست کی بات کر دی نا. اب اقبال کا جو شعر ہے, عقل قربا قربا پیش مصطفیٰ, عقل قربا قربا پیش مصطفیٰ, اس میں پتہ ہے اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے تجارت کی بات آئے تو عقل سے کام لو, سیاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو, ریاست کی بات آئے تو عقل سے کام لو, عدالت کی بات آئے تو عقل سے کام لو, عقل کے کام لو, دنیا کی بات آئے تو عقل سے کام لو. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات آئے, عقل کے دروازے بند کر دو, عقل کے چراغ گل کر دو. یہاں پر پیر میرے شاہ صاحب بول پڑے نا, کوئی مثل نہیں ڈولن دی, چپ کر میرے علی تے جان نہیں بولن دی. اور اس صورت میں جان آکھاں, جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور کروں تیرے نام پر ایک جان فدا, ایک جان نہیں دو جہاں فدا, جو جہاں سے بھی جی بھرا, کروں تیرے نام پہ کروڑوں جہاں فدا. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہیں تھا جہاں میں, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے جہان میں. جان ہے تو جہان ہے, جان ہے وہ جہان کی. بے شک. اچھا آگے چلتے ہیں. ہمارے کیمرہ مین ہے, سینئر بندے ہیں, وہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے جب ان سے بات کی نا تو جیسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ کسی جب انہوں نے کیس دائر کیا تو اس حوالے سے جب وہ کسی جگہ پر اپنا مراقبہ کر رہے تھے, کسی جگہ رہ رہے تھے, کسی ہاسٹل میں, کسی ہوٹل میں, تو وہ کوئی خوشبو آئی تو انہوں نے کہا وہ خوشبو کو محسوس کیا, تو پھر ایک شخصیت نورانی ان کے سامنے آئی. بہت سارا مشہور واقعہ ہے. تو وہ انہوں نے کہا جی میں محمد ہوں, تمہارا نبی ہوں, آئی ایم یور پروفٹ پیس بی اپون ہم, تو مجھے میں مطلب یہ تم کام کرو تو میں میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے نا. تو اسی طرح اقبال کا بھی کہنا ہے, اقبال کا بھی یہ کہنا ہے کہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے یہ کیمرہ مین کا سوال ہے, اقبال کا یہ کہنا ہے کہ محمد میرے آمنے سامنے آگے بات کرتے تھے اور رب سے میں پردے میں بات کرتا تھا. تو اس کا پھر بھی وہ حج عمرہ کے لیے نہیں گئے. جی میں نے پہلے وہ تو واقعہ تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ تھوڑا سا اچھا اس میں ٹھیک ہے. ایک بات سے کسی نے پوچھا نا عقل اور عشق میں کیا فرق ہے. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ عشق کی ہو رہی ہیں. تو اقبال نے کہا کہ عقل لوٹتی ہے, عشق لوٹاتا ہے. عقل لوٹتی ہے اور عشق لوٹاتا ہے. پھر اقبال سے کسی نے پوچھا نا عالم اور عاشق میں کیا فرق ہے. یہ جواب اس میں اسی میں جواب ہے جابر صاحب, عالم اور عاشق میں کیا فرق ہے. اقبال نے کہا عالم وہ ہے جو علم جانتا ہے اور عاشق وہ ہے جو علم والے کو جانتا ہے. کس کو جانتا ہے؟ علم والے کو جانتا ہے. اب یہ عشق کی باتیں ہیں نا, یہ اب عشق کی باتیں. اب اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. تو اقبال نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جس کی اللہ مانتا ہے. کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں تو اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا دار ہوں, یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. اور خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اچھا اس طارق بھائی اس بات کو آگے میں صرف ایک بات کر رہی ہوں اس میں, جس میں دیکھیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں اقبال کے سب سے زیادہ دو شعر ہیں بولے جانے والے, وہ دو شعر سب سے زیادہ بولے جانے والے. آپ تحقیق کر لیں یوٹیوب کی محمد سے وفا, کی محمد سے وفا تو نے, اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. ابھی دیکھیں نا ہر بندے نے اس کو اپنے اپنے نقطۂ نظر سے پڑھا ہے, لیکن شاید یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں شاید اس پہ کسی نے غور نہیں کیا. اب اقبال اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہہ رہا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تقدیر ایک نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے ہر تقدیر سے پہلے. ہر دفعہ جن دفعہ تو کوشش کرے گا, محنت کرے گا, خالصتاً مطلب دل سے محنت کرے گا, ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر چینج کرے گا. ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میں نے جس طرح ذکر کیا نا, مطلب دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں, خاص اور عام کے حوالے سے ذکر کیا ہے. بالکل, تو مطلب دیکھیں اللہ کے خاص لوگ بھی تو ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو گئے ہیں. جناب میں نے کہا کچھ لوگ مرنے کے بعد قبر میں اتر جاتے ہیں, کچھ لوگ مرنے کے بعد دلوں میں اتر جاتے ہیں. زندہ وہ رہتے ہیں جو دلوں میں اتر جاتے ہیں. اقبال مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں اتر گیا, بابا فرید لوگوں کے مرنے کے بعد دلوں میں اتر گئے, داتا صاحب مرنے کے بعد دلوں میں اتر گئے ہیں کہ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے, ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہے. مطلب ایک مثال ہے, ایک کمرے میں 1000 بندہ بیٹھا ہونا تو میں کہوں جی اقبال نے یہ کہا تھا, تو سب کا دھیان کس سائڈ پہ جائے گا؟ اس اقبال کی طرف جائے گا نا. وہ کام ایسے کر کے گیا ہے نا. صحیح 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 صحیح. اچھا آگے چلتے ہیں. مسلمان کی اصل طاقت کیا ہے جی طارق بھائی؟ علم ہے, عشق ہے یا عمل ہے؟
دیکھیں جی اس میں میں کوئی مولوی تو مفتی تو نہیں ہوں. نہیں ویسے لیکن- عشق کی بات ہو رہی ہے بالکل اس نا، پہ بات کیوں نہیں کریں گے جی، بالکل بات کریں گے. ہمارا اپنا ذاتی اوپینین ہوگا، عوام کی رائے تو دیکھیں نا اصل میں گزارش یہ ہے نا کہ میں نے ذرا پہلے ڈیفینیشن کی نا مسلمان اور مومن کے حوالے سے. جی جی. لیکن اس میں دیکھیں نا پریکٹیکلی طور پر جو مسلمان ہے اب زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ جی ہاں. زبان سے دیکھیں نا ہم لا الہ کہہ بھی دیں لیکن اگر ہم عمل نہ کریں اس کے کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں نا فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جس کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہو، جس کی نماز پہلے دن کی نماز سے بہتر ہو، جس کی گفتار پہلے دن کی گفتار سے بہتر ہو، جس کا روزہ پہلے دن کے روزے سے بہتر ہو، جس کے معاملات پہلے دن کے معاملات سے بہتر ہو، جس کا ہر عمل دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اب اس کے لیے کسی پیر فقیر جوتشی یا نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا پیر اس کے اندر بیٹھا ہے، وہ اس کا ضمیر ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ مرا ہوا نہ ہو، وہ بوڑھا نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو. کہ اقبال نے اس کے اوپر کہا نا کہ تقدیر کے قاضی کا ہے یہ فتویٰ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ موجات. اللہ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان کا ضمیر مر گیا نا، مطلب دیکھیں نا مسلمان بھی ہے. ایک مثال آج کیا ہے، اب میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں کہ آج 1.5 ارب ہو کر اللہ سے دعا یہ کر رہے ہیں کہ 80 لاکھ اسرائیلیوں کے لیے وہ ابابیل بھیجیں تو وہ ان کو مارے. میں یہ کہتا ہوں اگر آج ابابیل آئیں گی نا وہ یہودیوں کو نہیں ماریں گی، وہ مسلمانوں کو ماریں گی. اس پہ اقبال نے کہا نا خود گدوزی نمے کیفیت سبع یش بود خالی از خش شدن صورت میناؤ یش بود. کہ ہر مسلمان اگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو اس کو بھروسہ تھا اللہ پر تھا. ہے آج تمہیں موت کا ڈر، اسے قوت بازو پر تھا. اللہ. اور اگر باپ کا علم نہ اگر بیٹے کو ازبر ہو پھر پدر قابل میراث پسر کیوں کر ہو. اس میں اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ فور ایگزامپل جو تمہارے باوجداد تھے، ٹیپو سلطان ہو گیا، سلطان محمود غزنی ہو گیا، یہ بھی تمہارے باوجداد تھے نا. آج تم ہاتھ پر ہر کوئی مستے میں ذوق تان آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. اور حیدری فقر ہے نیک دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو گئے تارک گناہ ہو کر. دیکھیں اقبال اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ صفحہ وہ مطلب بات بہت لمبی ہو جائے گی. اب دیکھیں جب اقبال کا جواب شکوہ تو بہت سارے مولویوں نے فتوے جاری کر دیے. اقبال نے جب شکوہ کہا نا لیکن اقبال نے جب جواب شکوہ کہا نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل رفت پہ نظر رکھتی ہے. ہماری بات ہو رہی ہے قدسی الاصل رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. اور عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا. پیرے گردوں نے سن کر کہا کہ کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرشے بری ہیں کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. اب یہ شعر سننا. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا. رضوان جو فرشتہ ہے، جو جنت کے فرشتوں کا سردار ہے، وہ کہہ رہا ہے کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوان سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت یہ کہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں راز ہے کیا. مطلب اس میں بات لمبی ہو جائے گی. ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک کردار ہے. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، 18,000 مخلوق میں سے پرفیکٹ بنایا ہے. ہمیں اپنا مقام سمجھنا ہے، ہمیں اقبال کے خودی کے فلسفے کو سمجھنا ہے. اگر آج ہم خودی کے فلسفے کو سمجھ جائیں نا تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اندر کو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے کہاں پر رکھے ہیں؟ زمین کے نیچے رکھے ہیں. دیکھیں نا معدنیات کہاں سے آتی ہے، پیٹرول کہاں سے آتا ہے، سونا کہاں سے آتا ہے، پانی کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے نا. اور ہم آئے کہاں سے ہیں؟ مٹی سے. جانا کہاں پر ہے؟ مٹی میں. اب مجھے یہ بتائیے گا، بس آخری بات مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو کہاں پر رکھا ہے؟ ہمارے پیروں کو نیچے رکھا ہے. ہمارے پیروں کو نیچے رکھا ہے نا. اللہ نے کہا نا کہ میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا، نبی کا نائب بنایا، قرآن کا وارث بنایا اور اسلام کا نمائندہ مقرر کیا ہے تمہیں. اللہ کہ وہ ایک شعر ہے اقبال کا بڑا زبردست، مجھے بڑا پسند ہے، اگر آپ کی اجازت ہو. آج عجیب شکوہ کیا ہے مسجد میں خدا نے ہے اقبال، روز مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی تو آؤ. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب روز آتے ہو کہ ایک گاڑی ہے 2 دے دیں، ایک کوٹھی ہے 2 دے دیں، ایک کار ہے 2 کار دے دیں، ایک کاروبار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کبھی شکریہ بھی ادا تو کرنے ہیں. بس اللہ تعالیٰ آج کچھ مانگنے نہیں، آج صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے ہیں. اللہ اکبر. بہت خوبصورت انداز میں جی. وہ آپ کے شعر پر مجھے بھی دماغ میں ایک شعر گردش کر آ گئی ہے اس کی. آئی تھنک یہ علامہ اقبال کا ہی ہے. داغ پیشانی تیرے ماتھے پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا بھی سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. آگے چلتے ہیں جی. عشق کی بات کی اور بس پروگرام اینڈ کرتے ہیں. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں. عقل عیار ہے سو بیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد ہے نہ حکیم.
تو دوستان گرامی قدر یہ ایک عشق کا فلسفہ ہے، پیار کا فلسفہ ہے، اخلاص کا فلسفہ ہے. علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا دی، ٹھیک ہے، ایک صدی گزر گئی، وہ چیزیں آج بھی اسی طریقے سے ان کے اشکار ہو رہی ہیں. تو ہم اگر اکٹھے ہوں گے تو کچھ بنے گا، نہیں تو ہم اسی طریقے سے وہ ایک لکڑیوں کا گٹھے کی مانند اگر اکٹھے ہوں گے، الگ الگ ہوں گے تو توڑے جائیں گے. تو ہمارا اکٹھا ہونا ہی بہتری کی طرف ہے. اقبال اسکول بھی لیٹ جاتے تھے اور کہتے تھے اقبال ہمیشہ لیٹ ہی آتا ہے. اور سگریٹ وہ پی رہے تھے تو کسی نے پوچھا بھائی اقبال صاحب آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو کہتے شکر ہے سگریٹ، شکر ہے مجھے نہیں پیتا، یہ سگریٹ مجھے نہیں پیتا. ایک اور واقعہ کر کے ایک شعر پڑھیں گے اور آپ سے آخری پیغام اقبال سنیں گے. باقی اس پر انشاءاللہ غیر رمضان بھی ایک نشست رکھیں گے. طارق بھائی آپ ایک تو پہلے بلکہ یہ سوال بتائیں کہ آپ نے اپنی بھی کوئی شعر و شاعری پر کام کیا ہے، کوئی شعر وغیرہ لکھے ہیں؟ کیونکہ شعر و شاعری آپ کو پسند ہے، اقبال کو آپ نے پڑھا ہے، تو کوئی اپنے بھی کلام شام، کوئی نعتیہ کلام، کوئی حمدیہ کلام، کوئی شاعری کی ہے یا نہیں؟ ویسے نعت میں پڑھتا ہوں، لکھنے میں شاعری گزارش یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کیا اوقات ہے. اقبال اتنا کچھ چھوڑ کر گیا ہے، اتنا کچھ چھوڑ گیا ہے قیامت تک. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اقبال تو اقبال ہے نا، جو اقبال کو پڑھتا ہے لوگ اس کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. انور مسعود صاحب، آپ کی بات ذرا لمبی، انور مسعود صاحب مشہور ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے اس کا واقعہ میں نے پڑھا، یہ کہہ رہے تھے کہ میں فرانس جا رہا تھا اور ٹرکی جو ہے نا، میرا وہاں پر بریک تھا ٹرکی میں، وہاں پر مجھے تھوڑا ریسٹ تھا، تو میں ٹرکی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. آج ہم جو لوگ فخریہ کہتے ہیں نا، فلانا باہر کا رول ماڈل ہم بناتے ہیں، تو اس نے کہا جی میں بیٹھا ہوا تو پاکستانی پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھا، تو میں وہاں پر ویٹنگ روم میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. تو ایک ٹرکی کا جو باشندہ ہے وہ آیا تو اس نے میرے ہاتھ چومنے شروع کر دیا. تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار دل میں ایک ہوتی ہے انسان کا نفس جو ہے، نفس. اس نے کہا میں ادھر بھی بڑا مشہور ہوں کہ لوگ مجھے ادھر بھی بچھایا. وہ فارغ ہو گیا نا، تو میں نے اس سے انگلش میں پوچھا کہ یو نو می؟ تو اس نے کہا نو. تو اس نے کہا مطلب جب یہ سارا معاملہ، اس نے کہا اصل میں جو تمہارے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے نا، اس ملک سے میرے پیر و مرشد کا تعلق ہے. تمہارا پیر و مرشد؟ اس نے کہا جی علامہ اقبال. وہ کہتا ہے وہاں پر میں نے سوچا واہ 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 کہ اقبال کی وجہ سے ہمیں بھی عزت مل رہی ہے. صحیح مطلب اقبال کی وجہ سے دیکھیں نا دوستان، ہمیں بھی عزت مل رہی ہے. اچھا، علامہ اقبال کی جو روحانی مرشد مولانا روم تھے نا، اقبال دیکھیں نا بیسیکلی مولانا روم کو بھی اور خاص پھر غالب کو بھی اپنا استاد مانتا تھا. لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ ابھی سرچ کریں گے نا، آج غالب کو اتنا نہیں پڑھا جا رہا جتنا اقبال کو پڑھا جاتا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے، اس جگہ تک اقبال کو سب جانتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہندوستان والے کہتے ہیں اقبال ہمارا ہے، پاکستان والے کہتے ہیں اقبال ہمارا ہے، ایران والے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، عرب والے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے. لیکن اقبال سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے شعروں میں اتنی مٹھاس ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ درود شریف بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلا شعر کا ہے. یہ ساری کی ساری مٹھاس درود شریف کی ہے. یہ میں نے آخر میں بتانا تھا کہ پڑھ کر درود ان پر میں معطر ہو گیا، پاکیزہ کر گیا رشتہ مجھے حضور کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. بہت خوبصورت انداز میں جی آپ نے بتایا. اور اقبال سے ایک شخص اپنی بڑی تعریف کر رہا تھا ناظرین، اور کہنے لگا میں بڑا دانشور ہوں، لوگ میری باتیں سمجھ نہیں پاتے. اقبال مسکرائے اور کہا بھائی بعض دفعہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ کوئی بات میں کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو مطلب ایک ایسے دانشور تھے. تو ایک شاعر تھے نا ہمارے پچھلے دنوں، ایک شاعر کو بھی ہم نے بلایا نا جی طارق بھائی. تو شاعر نے نا شعر ایک پڑھا تو اس پر شاعری پر، بلکہ ابھی مجھے یاد آیا کہ اس اتنے بڑے شاعر نے اقبال کا ذکر کیوں نہیں کیا. وہ بھی شاید ہمارا پروگرام دیکھے، مجھے ابھی دماغ میں ہے نا شاعری پر تو اینڈ ہے. اچھا میں نے وہ شاعر ادھورا ہی ہے باقی. میں ان کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے دوبارہ پیغام بھیجوں گا کہ اقبال کا تو آپ نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا. میں تو اینکر ہوں، چلو فوکس اسی پر کرتے ہیں جو ہمارا موضوع ہوتا ہے. شاعری میں تو ان کا نام ہے، لیکن میں نے ان کو بولا کہ کوئی شاعری پر آپ کوئی بات کریں نا، تو انہوں نے مجھے مطلب ایک قسم کا سیریس پروگرام دیا تھا. مجھے نہایت ہنسی آئی، بولتے ہم کی شاعری کریں گے. تو ایسے ایسے کیا وہ اس سے آپے سے باہر ہو گئے. پیغام دوں گا کیونکہ اس سے پہلے جو آپ کے ماشاءاللہ نعت خوان تھے، انہیں بڑے خوبصورت انداز میں، پھر میرے بھائی ہیں فیصل خان صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تھے. تو بس میں اس پیغام اور میسیج کے ساتھ آپ کو جو ہے چینل کے تھرو ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کو سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کر رہے ہیں، کہ ایک اقبال کا شعر ہے جو کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوہ قلم تیرے ہیں. یہ آپ نے بھی کافی مرتبہ سنا ہوگا، ناظرین نے بھی سنا ہوگا، یہاں پہ دوست جو بیٹھے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے، اور اسی بات کو میں ختم کروں گا، کہ ہماری جو عزتیں ہیں نا ہمارے وجود سے نہیں ہیں. ہماری عزتیں ہمارے وجود سے نہیں ہے. ہماری جو عزتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو اقبال نے جب پوچھا نا، اقبال ایک بار بیٹھا تھا علامی طور پر اللہ سے ہم کلام ہو رہا تھا، ہم کلام ہوا تھا، اس کی لو ملی ہوئی تھی اوپر تار. تو اقبال نے کہا کہ اے اللہ اگر میں روزے رکھوں گا تیرا قرب ملے گا.
کوئی جواب نہیں آیا. پھر کہا میں اگر نمازیں پڑھوں گا تیرا قرب ملے گا. خیر مختصر کر کے جتنی بھی شرعی عبادات تھی اسے ساری گنوا دی کہ یا اللہ تیرا قرب ملے گا، تیری محبت ملے گی. کوئی جواب نہیں آیا. جب کافی دیر گزر گئی نا تو پھر اعلامی طور پر یہ جواب آیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوگ قلم تیرے ہیں. اللہ اور پھر واپس اور بس اس پیغام کے ساتھ یہ اقبال کا یہ پیغام کے ساتھ کہ فالو اس کو نہ کریں جو چاند پر جا رہا ہے، فالو اس کو کریں جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا رہا ہے، فالو اس کو نہ کریں جو سورج کی روشنی کو قید کر کے بجلی بنا رہا ہے، فالو اس کو کریں جو ڈوبے ہوئے سورج کو دوبارہ پلٹا رہا ہے، فالو اس کو نہ کریں جو اپنی طاقت سے دوسروں کو زیر کرتا ہے، فالو اس کو کریں جو ایک پیالہ دودھ سے 14 صحابہ کو سیر کرتا ہے، فالو اس کو نہ کریں جو دوست کو دغا دیتا ہے، فالو اس کو کریں جو دشمن کو بھی دعا دیتا ہے، فالو اس کو نہ کریں جو دنیا میں رہ کے دنیا بناتا ہے، فالو اس کو کریں جو دنیا میں رہ کے دنیا سنبھالتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب. طارق جرال صاحب تھے ہمارے ساتھ. یہ سینئر اینکر پرسن ہے طارق راجپوت جرال صاحب، ایڈوکیٹ بھی ہے، شاگرد خاص ملک فخر زمان عادل صاحب کے. اقبالیات کے اوپر مطلب تھوڑا سا مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہماری گفتگو ہوئی. کچھ سوالات مزید بھی میرے پاس تھے لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں تھی ناظرین کہ ہم کرتے. کچھ ان کی پرسنل فیملی کے حوالے سے بھی گفتگو تھی، اور چیزیں تھی کافی ساری. لیکن میں آپ سے یہ وعدہ لیتا ہوں جی انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس سسٹم کو تھوڑا سا بڑھا رہے ہیں. مانا 2 نشستیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور علامہ اقبال کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑہاں رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. سچے عاشق صادق تھے. اور کل انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پروگرام ہے جی انشاءاللہ، تو اس میں بھی کچھ مہمان تشریف لائیں گے. آخر میں اس شعر کے ساتھ ختم کریں گے: نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.